بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يعل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان گرامی خدا سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 186 آپ کے سامنے پیش کی گئی. ماہ مبارک رمضان کی چوتھی شب ہے اور ذہن میں رہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کرے اور خدا کی بارگاہ میں جا کر اپنے آپ کو پیش کرے. رمضان المبارک کے اندر دو کام ایسے ہیں جو بڑے زیادہ بہترین طریقے سے انجام دیے جاتے ہیں. ایک دعاؤں کی تلاوت ہے اور ایک قرآن مجید کی تلاوت. اور دعائیں بھی وہ دعائیں کہ جس میں انسان کو مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا. یعنی واقعاً اگر انسان غور کرے کہ انسان کس انداز میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، خطبہ شعبانیہ کے اندر میں نے گزشتہ گفتگو میں پیش کیا تھا کہ خداوند عالم کہتا ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ تم دعا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، دعاؤں کے لیے کھڑے ہو. سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم کیا اس عمل کو پسند کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ کر مانگا جائے؟ یقیناً خدا اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے. خدا چاہتا ہے کہ میرے در کو کھٹکھٹایا جائے. خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے. اور واقعی یہ پروردگار عالم کا کرم ہے. اس آیہ مبارکہ کے ترجمے پر غور کیجیے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب، تو انہیں بتا دینا کہ میں بہت قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. اور یہ آیہ مبارکہ فقط رمضان کے لیے نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ تم خدا کی بارگاہ میں آؤ. خدا کو پسند ہے. روایتوں کے جملے ہیں کہ خداوند عالم اس ماں کی طرح انتظار کرتا ہے کہ جس کا بچہ بیابان میں کھو چکا ہوتا ہے اور ماں کیسے تلاش کر رہی ہوتی ہے اپنے بچے کو کہ کب میرے بچے کی آواز مجھے سنائی دے. خداوند عالم کو وہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب وہ آواز اس کے کانوں میں آتی ہے، جس طریقے سے ایک ماں خوش ہو جایا کرتی ہے اپنے بچے کی آواز کو سن کے
پروردگار عالم بھی انسان کی آواز کو سن کے خوش ہو جایا کرتا ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، اس کی سوال کا جواب دیتا ہوں، ولیؤمنوا بھی، اور اس کی بات کو پورا کرتا ہوں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں قریب ہو جائیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آنے کی کوشش کریں۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں آئے۔ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کو اگر عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پروردگار عالم نے اس میں بڑی لطافت کا مظاہرہ کیا ہے۔ خداوند عالم نے اس میں 7 مرتبہ متکلم کی ضمیر کو استعمال کیا ہے۔ کیسے استعمال کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عبادی یعنی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب اور میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں، یعنی 3 مرتبہ تو یہ استعمال ہو گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے، یعنی میں کا تذکرہ کر رہا ہے خداوند عالم، یعنی اتنی الفت اتنی رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ خداوند عالم جب اپنے بندوں کو پاس بلا رہا ہے تو کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ، میرے بارے میں سوال کر رہے، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، جب تم مجھے پکارو گے میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری کیفیتوں کو پورا کروں گا۔ اس انداز میں 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کے اندر پروردگار عالم نے متکلم وحدہ کی ضمیر کا استعمال کیا ہے، یعنی خود اپنا تذکرہ۔ اور جب خدا کسی عذاب کا تذکرہ کرتا ہے تو خدا کہتا ہے ہم اس قوم کے اوپر عذاب کو نازل کر دیتے ہیں۔ سورہ مبارکہ عنکبوت اٹھا کے دیکھیے، انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، کہ خدا عالم کہتا ہے کہ ہم نے اس قریے کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم اتنی رحمت کے ساتھ بلا رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک دعاؤں کی بہار کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، انسان خدا کی بارگاہ میں جائے اور جا کر دعا کرے۔ مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء، ماہ مبارک رمضان کے اندر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ جاؤ کثرت کے ساتھ استغفار کرو، کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا الدُّعَاء فَأَمَّا الدُّعَاء فَيَدْفَعُ عَنْكُمْ بِهِ الْبَلَاء، یہ دعائیں تمہاری طرف آنے والی بلاؤں کو ٹال دیں گی۔ تم دعائیں کرو گے پروردگار عالم بلاؤں کو ٹال دے گا، اور آج ویسے ہی زمانہ بڑی بڑی بلاؤں اور وباؤں کے اندر گرفتار ہے۔ یہ دعائیں بلاؤں کو ٹال دیں گی۔ پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ، اور یہ استغفار یہ تمہاری گناہوں کو محو کر دے گا، مٹا دے گا۔ فَتَمْحَا بِهِ ذُنُوبَكُمْ، استغفار کے ذریعے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ دونوں کام کرنے ہیں، دعا بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ دعا کرنے کے سلیقے سے ناواقف ہیں، یعنی واقع کیا ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ آتا ہے؟ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے جب خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں، یعنی مسجد میں رش اگر زیادہ ہو جائے، ہمارے ایک دوست جملہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر رش زیادہ ہو تو مولانا اس بات کی دلیل ہے کہ مارکیٹ کی حالت خراب ہے، اب جب مارکیٹ کی حالت صحیح ہو جائے گی تو لوگ کم ہو جائیں گے۔ یعنی ہم ضرورت کے اعتبار سے خدا کو یاد کرتے ہیں، دعا مانگنے کا سلیقہ ہمارے پاس نہیں ہے، ضرورت ہے ہماری تب ہم خدا کے پاس آ رہے ہیں، بلکہ ہماری کیفیت تو ایسی ہو چکی ہے کہ اکثر لوگ، دیکھیں طبیعت اور فطرت کی بات نہیں کروں گا کیونکہ کچھ اچھے لوگ موجود ہیں، ہماری کیفیت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں، خدا قبول اگر کر لیتا ہے۔ آپ نے اکثر ایک جملہ سنا ہوگا، ہم نے چلتے پھرتے بیٹھے ہوئے اچانک سے دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فرد آگے بڑھ کے کہتا ہے اے کاش کروڑ روپیہ مانگ لیتا۔ جو دعا قبول ہوئی ہے اس کے اوپر انسان شکر ادا نہیں کر رہا کہ خدا نے وہ دعا قبول کر لی، وہ کہتا ہے کاش کروڑ روپیہ مانگ لیتا، اے کاش فلانی چیز مانگ لیتا، اے کاش فلانی چیز مانگ لیتا۔ یعنی انسان کی کیفیت دیکھیے کہ کتنا ناشکرا ہو چکا ہے، خدا نے جو دیا ہے اس کے اوپر شکر ادا نہیں کر رہا، بلکہ وہ ملنے کے بعد بھی کہتے ہیں کاش یہ نہ مانگا ہوتا وہ مانگ لیا ہوتا۔ خدا عالم کی شکر گزار بندی،
اور دعا مانگنے کے سلیقے کو اپنائیے۔ آج کی گفتگو میں کچھ آداب کا تذکرہ کروں گا تاکہ انسان سمجھے کہ خدا کی بارگاہ میں کس انداز میں دعا مانگنی ہے۔ دعاؤں کے آداب کو سمجھیے، کس انداز میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ابتدا ہے، آج چوتھی شب ہے، اور آپ جب اس انداز کو اختیار کریں گے یقیناً اپنی دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھا دیں گے۔ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائے، کس انداز میں ابتدا کرے دعا مانگنے کے لیے۔ اب آداب دعا کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے، سب سے ابتدا میں اپنی دعاؤں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ جب کبھی دعا مانگنے کے لیے بیٹھو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی دعا کیوں نہ ہو، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ دعا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، خدا کی بارگاہ میں جا کے دعائیں مانگنے کے لیے تیار بیٹھو۔ رسول اکرم فرماتے ہیں لا یرد دعا، وہ دعا رد نہیں ہوتی، اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ابتدا کیجئے، خدا کی بارگاہ میں بسم اللہ پڑھ کے دعاؤں کو پیش کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ دعا کس طرح سے قبول ہوتی ہے۔ دوسرا کام کیا کیجئے، دعا مانگنے کے ادب کو سیکھیے۔ یہ ادب آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی بیان کی ہوئی ساری دعاؤں کے اندر ملے گا۔ ادب کیا ہے؟ معصوم کی حدیث سنیے، ادب کیا ہے؟ سب سے پہلا ادب کا طریقہ یہ ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کریں، پروردگار عالم کی تعریف کیجیے، اہل بیت علیہ السلام کے اوپر درود بھیجیے۔ یہ طریقہ ہے۔ آج اگر آپ دنیا میں بھی کسی کے پاس جاتے ہیں، جا کر فوراً اپنی ضرورت کا تذکرہ نہیں کرتے، پہلے حال احوال پوچھتے ہیں، پہلے سامنے والے کو اس کے مقام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس کی اہمیت بتاتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے، پھر جا کر اپنی ضرورت کو پیش کرتے ہیں۔ جو ایسے ہی مانگنے والا ہوتا ہے اس کی حاجت اتنی آسانی سے پوری بھی نہیں ہوتی۔ یہ ادب و آداب ہے، سیکھنا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے خدا کی تعریف و تسبیح کیجئے، اس کی حمد و ثنا کیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں صادق آل محمد ایاکم ان یسأل احد منکم ربہ شیئا من حوائج الدنیا والآخرہ، اگر تم میں سے کوئی شخص دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے، حتی یبدأ بالثناء علی اللہ والمدحۃ لہ، تو ابتدا کرے پروردگار عالم کی ثنا کے ذریعے سے، اس کی تعریفوں کو بیان کیجئے۔ جتنی دعائیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھیے، دعائیں کمائل کے اندر بھی آپ کو یہی سلیقہ ملے گا کہ آپ پروردگار عالم کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں، خدا تیری رحمت کتنی پھیلی ہوئی ہے، تیری قوت، تیری حکومت کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ دعا افتتاح کے اندر بھی آپ یہی کہتے ہیں، اے پروردگار میں ابتدا کرتا ہوں تیری ثنا کے ذریعے سے، تو سارے کے سارے احسان کرنے والا ہے، مشکل کے وقت تو ہی کام آنے والا ہے، پریشانی کے وقت تو ہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، اور دعا مانگنے کے لیے تو نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے، تو بس اے پروردگار فاسمع یا سمیع مدحتی، اے پروردگار بس میری مدحت کو سن لے، میری تعریف کو سن لے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابتدا کرو اللہ کی حمد و ثنا کے ذریعے سے، اس کی تعریف کے ذریعے سے، والصلاۃ علی النبی وآلہ، اور اس کے بعد نبی اور ان کی آل کے اوپر درود بھیجو، اور پھر اس کے بعد ثم الاعتراف بالذنب، پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرو، ثم المسئلہ، پھر اپنے مسئلے کو پیش کرو۔ چار انداز، طریقہ کار دیکھیں، چار سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے۔ پہلے خدا کی ثنا کیجیے، تعریف کیجیے، اے پروردگار تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو دینے والا ہے۔ اس کی مدحت کیجیے، اے پروردگار تو کتنا رحیم و کریم ہے، تو کتنا غفور و رحیم ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھیجیے، پھر اس کے بعد اپنے گناہگار ہونے کا تذکرہ کیجیے، خدا یہ گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر آ کر اپنے مسئلے کو پیش کیجیے۔ دنیا کے اندر بھی مانگنے کا یہ سلیقہ ضرور کام آئے گا۔ یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کر مانگنے کا سلیقہ ہے۔ تیسرا ادب کیا ہے؟ تیسرا ادب یہ، خدا کی بارگاہ میں جب آؤ سر کو جھکا کر آؤ، تکبر کے ساتھ مت آنا۔ تمہیں دعاؤں کی ضرورت ہے، خدا کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جناب موسیٰ کو پروردگار عالم نے وحی کی کہ جب میرے سامنے کھڑے ہو تو محتاج بن کے کھڑے رہنا، میرے سامنے
کھڑے ہو تو طلبگار بندے بن کے کھڑے رہنا. واقعی جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے کھڑے رہنے کا انداز الگ ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں. رقت طاری کرو اپنے آپ کے اوپر، خدا کی بارگاہ میں جاؤ اس انداز میں پیش ہو جیسے مانگنے والا پیش ہوتا ہے. چوتھا ادب کیا ہے؟ مومنین کو اپنی دعاؤں میں شامل کرو. دیکھیں ادب و آداب کی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا مرحلہ آگے بڑھ سکتا ہے. مومنین کو اپنی دعاؤں میں شامل کرو. چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص 40 مومنین کے لیے دعا کرے اور پھر خود اپنے لیے دعا کرے اس کی دعا یقیناً قبول ہوگی. ایک اور معصوم کی روایت ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں جو شخص مومنین کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی وہ دعائیں بھی قبول کر لیا کرتا ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہیں زبان پر نہیں آتی. کتنی ایسی دعائیں ہوتی ہیں جب ہم دعائیں کرنے بیٹھتے بھول جایا کرتے نہیں آتی زبان کے اوپر، دماغ سے محو ہو جایا کرتی. معصوم فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کے لیے دعا کرو پروردگار عالم تمہاری ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جو تمہارے دل کے اندر ہے زبان پر نہیں آئی. پھر فرماتے ہیں پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا مانگو تو اس طرح سے مانگو جیسے ایک بچہ اصرار کیا کرتا ہے. ایک بچے کو جب چیز کی ضرورت ہوتی ہے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، اس وقت تک روتا ہے کہ جب تک وہ چیز اسے نہیں مل جاتی. خدا کی بارگاہ میں جاؤ، اصرار کرو اے پروردگار مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. دعا مانگنے کے لیے اصرار کرو. دروازے کو اس وقت تک کھٹکھٹاتے رہو کہ جب تک وہ در کھول نہ دیا جائے. روایت کے جملے ہیں، حدیث کے جملے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹاؤ اس حد تک کھٹکھٹاؤ کہ دروازہ کھول دیا جائے. چھٹا ادب یہ ہے کہ جب اپنی دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کرو اہل بیت علیہ السلام کے توسل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھو. اہل بیت کے توسل کے ساتھ آگے بڑھو. راوی کہتا ہے، داؤد راوی کا نام ہے، کہتا ہے چھٹے امام کو جب دعائیں مانگتے ہوئے دیکھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہ معصوم ہو کر بھی پنجتن کے توسل سے دعائیں مانگتے تھے. اور یاد رکھیے پنجتن کا توسل کوئی معمولی توسل نہیں ہے. ایک مقام کے اوپر روایت میں نے پڑھا ہے کہ شیطان دعائیں مانگ رہا تھا انسان کو بہکانے کے لیے. وہ انسان معصوم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا مولا شیطان کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے، پنجتن کے وسیلے سے مانگ رہا ہے. امام نے کہا کہ اگر وہ واقعی اپنے قول میں سچا ہوتا تو خدا اسے بھی معاف کر دیتا اگر پنجتن کے صدقے میں مانگتا تو. یہ پنجتن کا صدقہ اتنا زیادہ اہم ترین ہے، پنجتن کا واسطہ اتنا زیادہ اہم ترین واسطہ ہے. چونکہ وہ اپنے قول میں سچا نہیں ہے، وہ بہکانے کے لیے عمل کر رہا ہے، اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہونے والی. لیکن اگر واقعاً اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، پنجتن کے صدقے میں کوئی مانگے تو کس حد تک دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں. معصوم کے جملے سمجھیے. چھٹے امام پنجتن کے واسطے سے دعا مانگا کرتے تھے. ساتواں کام کیا ہے؟ ساتواں کام یہ ہے کہ اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کی جائے، خدا کے ناموں سے یاد کیجیے. روایتوں کا جملہ، چھٹے امام کی روایت کی حدیث جملہ کہ اگر کوئی شخص 10 مرتبہ یا اللہ ہو 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 یا اللہ، اگر 10 مرتبہ اسم اعظم پروردگار عالم کے اسماء کو پڑھے اور پھر خدا کی بارگاہ میں حاجت کو پیش کرے تو اس سے پہلے کہ وہ حاجت کو پیش کرے آسمان سے خدا صدا دیتا ہے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے. اے انسان بتا تو کیا مانگنے کے لیے آیا ہے. اللہ کو اسماء اعظم کے ذریعے سے پکاریے، خدا مند عالم پلٹ کر کہے گا انسان تو کیا چاہتا ہے. اور ایک آخری ادب کہ صرف ضرورت کے وقت خدا کو یاد مت کیجیے، مشکل حالات میں بھی مصلی بچھا کر دعا کیجیے، اور جب خدا تمہیں نعمتیں دے دے تب بھی خدا کو مصلی بچھا کر یاد کرو. یعنی موسمی اور سیزنل نہ بن جاؤ کہ فقط محرم اور رمضان کے اندر دعائیں مانگتے ہوئے نظر آؤ، بلکہ سال کے 365 دن چاہے کچھ دیر کے لیے خدا کی بارگاہ میں آؤ، خدا کی بارگاہ میں کہو پروردگار تیرا فقیر بندہ، تیرا مسکین بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اور اس انداز اپنی دعاؤں کو پیش کرو. دیکھیے ادب و آداب ہیں دعا مانگنے کے. اگر ان ادب و آداب کے اوپر انسان عمل کرے تو یقیناً پروردگار عالم اس کی دعا قبول کرے گا. کل کی گفتگو میں آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ کچھ شرائط قبولیت ہے دعا کی، اور پھر اس کے بعد کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا
کہ جو دعا مانگنی ہے تو کون سی دعائیں مانگی جائیں، کون سی ایسی دعائیں ہیں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، جو ہمیں مانگنی چاہیے، جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھائیں کہ یہ دعائیں مانگو. تو انشاءاللہ کل اور پرسوں کی گفتگو کے اندر دعا کے ان موضوعات کے اوپر آپ کی خدمت میں گفتگو ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے بارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ عنایت فرما. ہم جو دعائیں تیری بارگاہ میں پیش کریں بارے اللہ ہم دعاؤں کو قبول فرما. بارے اللہ دنیا جو اس پریشانی میں مبتلا ہے، اس وبا کے اندر گرفتار ہے، تمام دنیا کو، تمام عالم اسلام کو اس وبا سے نجات عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما.